وأشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا وحبيب ربنا محمد صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وقال تعالى في مقام آخر: إن الله يحب المتوكلين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. واجب الاحترام دوستوں، نوجوان بھائیوں، آج کے خطبہ جمعہ میں جو آیت میں نے آپ کی خدمت میں تلاوت کی ہے، اس میں ارشاد یہ فرمایا گیا ہے، اللہ رب العزت اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے ارشاد فرماتے ہیں کہ ان ایمان والوں سے کہہ دیجیے، قل کہہ دیجیے، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرنے والے ہو، تمہیں اللہ سے محبت ہے، تو فاتبعونی، تو پھر تم میری اتباع کیا کرو، میری فرما برداری کیا کرو. تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. پھر اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ اللہ کی تم سے محبت کرنے لگ جائے گا. قل ان کنتم تحبون اللہ، کہہ دیجیے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو فاتبعونی، میری اتباع کرو، یحببکم اللہ، اللہ بھی تم سے محبت کرنے لگ جائے گا. یہ محبت کا رشتہ بہت عجیب رشتہ ہے، اور اللہ رب العزت جس دل کے اندر محبت ڈالتا ہے، پھر اس محبت کرنے والے کو جس سے محبت کرتا ہے اس کی دلداری بھی کرتا ہے، اس پر اپنا مال بھی نچھاور کرتا ہے، اس پر اپنا وقت بھی صرف کرتا ہے، اس کی ناراضگی سے بھی ڈرتا ہے، اور
کی بات بھی مانتا ہے۔ اللہ رب العزت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ماں کی محبت ہے، جس کی مثل دنیا کے اندر کوئی اور محبت نہیں ہے۔ اور یہ ماں انسان کی ماں ہو یا کتے بلی کی ماں، بیل بھینس بکری کی ماں، کوئی چھوٹا سا پرندہ ہو یا کوئی بے شعور اور لاشعور حیوان ہو، وہ بھی جب اپنے دل میں جانتا ہے تو اپنے بچے کے لیے محبت کرتا ہے۔ اور یہی وہ محبت کا جذبہ ہے کہ جو چڑیا کو مجبور کرتا ہے کہ وہ گھونسلے سے اڑے اور دانہ دن کا اکٹھا کر کے خود اپنے حلق سے نیچے اتارنے کی بجائے اٹھا کے گھونسلے کے اندر اپنے چھوٹے سے گوٹ کو لا کے وہ کیڑے مکوڑے حشرات الارض دانہ دن کا وہ اس کے منہ میں ڈالے، اپنے منہ میں نہ ڈالے۔ وہ انسان کی ماں ہے پہلے دن سے لے وہ جو تکلیف ہے اس کے جنم دینے کی، بچے کو جنم دینے کی، وہ تکلیف اس وقت بھلا دیتی ہے جب اس کے سامنے اس کا بچہ پیش کیا جاتا ہے، اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں۔ اور اسے قرآن مجید نے بیان کیا کہ وہ جو حضرت مریم سلام اللہ علیہ کا واقعہ ہے، اس میں اللہ پاک حضرت مریم سلام اللہ علیہ کو کہتے ہیں کہ اے مریم، تو اپنے بچے کو دیکھ اور اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کر، کہ ماں کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں اپنی اولاد کو دیکھ کر۔ یہ چیز آپ جانوروں کے اندر بھی دیکھ سکتے ہیں جنہیں کوئی بظاہر عقل و شعور نہیں ہوتا، بکری ہے، گائے ہے، بیل ہے، بھینس ہے، بیڑی ہے، کتیا ہے، ہر ایک مادہ کو آپ دیکھیں گے کہ وہ اپنے بچوں کو رزق پہنچانے، روزی پہنچانے، روٹی پہنچانے، کھانا پہنچانے، خوراک پہنچانے، ان کو دودھ پلانے، یعنی کتنی چیزوں میں وہ حساس واقع ہے۔ یہ جو آیت میں نے آپ کی خدمت میں پڑھی اور یہ محبت کا جذبہ عجیب چیز ہے، ان معنوں میں عجیب ہے کہ یہ یک طرفہ نہیں ہوتی۔ جب ایک طرف ہوتی ہے تو دوسری طرف بھی جاگ اٹھتی ہے، جب ایک طرف ہوتی ہے تو دوسری طرف بھی جاگ اٹھتی ہے۔ یہ دوہرا نظام ہے جو اللہ رب العزت نے بنایا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے ماؤں سے بھی 70 گنا زیادہ محبت کرتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مخاطب کر کے آپ کو کہا جا رہا ہے کہ آپ اپنے صحابہ اور ساتھیوں کو کہیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تو آپ کے صحابہ ہی تھے، ہم لوگ تو آپ کے سامنے نہیں تھے، آپ کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تھے جو خود دعویٰ بھی کرتے تھے کہ ہمیں اللہ سے محبت ہے، اور واقعتاً اپنے عمل سے بھی ثابت کرتے تھے کہ واقعی انہیں اللہ تعالیٰ سے محبت ہے۔ اس لیے کہ صحابہ کرام رضی اللہ علیہ مجمعین نے اللہ کی راہ میں لڑتے ہوئے کبھی جان کی پرواہ نہیں کی، امن اور سکون کے زمانے میں کبھی مال کی پرواہ نہیں کی، کبھی اپنی کسی ذاتی نفع اور فائدے اور منافع کو ترجیح
اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو یا تمہارے دلوں کے اندر یہ تمنا موجود ہے کہ اللہ تم سے محبت کرے، تمہارے دل کے اندر یہ خواہش پیدا ہو کہ اللہ ہم سے محبت کرے، تو پھر اس کا طریقہ یہ ہے کہ فَاتَّبِعُونِی، میری اطاعت، فرمانبرداری، اتباع، میرے طریقے پر چلو، اس کا نتیجہ یہ نکلے گا یحببکم اللہ، اللہ بھی تم سے محبت کر رہے ہیں۔ وہ شخص کتنا خوش نصیب ہے، کتنا بلند بخت ہے، کتنا خوش بخت ہے کہ جس سے اللہ رب العزت محبت کرنے لگتا ہے۔ اللہ رب العزت کی ہستی کو معمولی ہستی تو نہیں ہے۔ اگر اللہ اپنے کسی بندے سے محبت کرنے لگ جائے تو اس بندے سے زیادہ خوش قسمت اور خوش نصیب کون؟ اچھا، قرآن مجید ہم پڑھتے ہیں تو قرآن مجید کے مطالعے سے ہمیں 8 طرح کے لوگ ملتے ہیں جن سے اللہ محبت کرتا ہے۔ 8 طرح کے لوگ ہیں جن سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اللہ سے دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان 8 میں سے کسی ایک میں ہمیں بھی شامل کرے۔ اصل خوش بختی تو یہ ہے کہ ان 8 کے 8 لوگوں کے اندر ہمارا نام آئے۔ دیکھیے، ایک آدمی نے تعلیم حاصل کی، تعلیم حاصل کرنے کے بعد اب وہ ملازمت کا طلبگار ہے، اور کئی محکموں میں ویکینسیز آتی ہیں، سیٹیں آتی ہیں، وہ ادھر بھی اپلائی کرتا ہے، وہ ادھر بھی اپلائی کرتا ہے، ادھر بھی اپلائی کرتا ہے، ادھر بھی اپلائی کرتا ہے، یہ سوچ کے کرتا ہے کہ چلو کسی ایک میں تو میرا نام آئے گا، کوئی ایک نوکری تو مجھے مل جائے گی۔ لیکن یہ کیسا خوش نصیب ہے کہ جہاں 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 اس نے درخواستیں دی ہو سب میں اس کا نام آ جائے۔ وہ تو لوگوں کو بتاتا پھرے گا، چہکتا پھرے گا، لوگوں کے سامنے اظہار کرتا پھرے گا کہ جناب میری درخواست تو ادھر بھی منظور ہو گئی، ادھر بھی منظور ہو گئی، ادھر بھی منظور ہو گئی، ادھر بھی میری نوکری لگ سکتی ہے، ادھر بھی لگ سکتی ہے، ادھر بھی لگ سکتی ہے۔ تو یہ جو مختلف ڈپارٹمنٹس ہیں ان سب کے اندر وہ کہتا ہے میری نوکری لگ سکتی ہے۔ تو یہ تو بڑا خوش نصیب ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ اگر ان 8 فہرستوں کے اندر بندے کا نام آ جائے کہ اللہ اس سے محبت کرتا ہے، 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 تو ہمارا نام کسی ایک فہرست میں بھی آ جائے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ بس کامیابی نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ بس کامیابی نہیں۔ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا گیا ان اللہ یحب التوابین، ان اللہ یحب التوابین، بے شک اللہ تعالی محبت کرتا ہے توبہ کرنے والوں سے۔ سبحان اللہ، غلطی ہو گئی، جان بوجھ کے کی، انجانے میں ہو گئی، ارادہ تک کی، غیر ارادی طور پہ ہو گئی، لیکن غلطی ہو گئی، تو جناب غلطی ہو گئی ہے، اللہ نے تلافی کا دروازہ رکھا ہوا ہے، تلافی کا دروازہ رکھا ہوا ہے، آئیے اس دروازے کے اندر داخل ہو جائیے، اور وہ دروازہ ہے توبہ کا دروازہ۔ قرآن مجید میں فرمایا گیا لیکن جب تم توبہ کرتے ہو وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحًا،
پھر جب تم توبہ کرتے ہو تو پھر سچی اور پاکیزہ توبہ کرو، پھر پختہ اور پکی توبہ کرو۔ یہ نہیں کہ پھر ذرا کوئی گناہ کا موقع آیا، ذرا کوئی غلطی کی گنجائش پیدا ہوئی، ذرا نفس نے کھینچا تو پھر فوراً توبہ توڑ کے پھر گناہ کے راستے میں چل پڑے۔ نہیں، بلکہ سچے اور پکے عزم کے ساتھ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحًا، جب تم اللہ سے توبہ کرتے ہو تو پھر سچی اور پکی اور پختہ اور پورے اخلاص کے ساتھ۔ وہ مولانا ابوالماجد دریابادی رحمہ اللہ بڑے خوبصورت شاعر بھی تھے، بڑے عظیم مفسر بھی تھے اپنے زمانے کے۔ مولانا ماہر القادری، منظور حسین ماہر القادری، انہوں نے ایک جگہ پہ انسانی نفسیات کی وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ مینا ہے، جام ہے، بادل گھرے ہوئے، مینا ہے، جام ہے، بادل گھرے ہوئے، اور میرا حال یہ کہ میں توبہ کیے ہوئے۔ کہ پھر بندہ اس جو توبہ کی ہے اس توبہ کے اوپر بالکل پکا ہو کے کھڑا ہے۔ تو یہ پہلی بات ہے، ان اللہ یحب التوابین۔ دوسرے لوگ کون ہیں؟ فرمایا وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ، اور پاکیزگی اختیار کرنے والوں سے اللہ محبت کرتا ہے۔ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے اور پاکیزگی اختیار کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ میں پھر ایک بار بات کو دہرانے لگا کہ جب کوئی کسی سے محبت کرتا ہے تو پھر اس کی باتیں بھی ماننے لگ جاتا ہے، اس کو کھانا کھلانا، پانی پلانا، خدمت کرنا، کام آنا، یہ سارے کام کرنے لگے۔ جب اللہ بندے سے محبت کرنے لگ جائے گا تو پھر اس بندے کی خوش نصیبی کے کیا کہنے ہیں؟ تو یہاں فرمایا جا رہا ہے یہ دوسری قسم کے لوگ کون ہیں؟ یہ دوسری قسم کے وہ لوگ ہیں کہ جو وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ، یہ پاکیزگی اختیار کرنے والے۔ نمبر ایک، ان کے دل پاکیزہ ہے، دل پاکیزہ، ان کے بدن پاکیزہ ہے، ان کے لباس پاکیزہ ہے، ان کی نگاہیں پاکیزہ ہیں، ان کی سوچیں پاکیزہ ہیں، ان کے اعمال پاکیزہ ہیں۔ یہ جو ہم نماز ادا کرتے ہیں اس میں سب سے پہلی شرط پاکیزگی کی لگائی کہ خود بدن پاک ہو، جنابت کی حالت میں نماز نہیں ہوتی، جنبی حالت میں نماز نہیں ہوتی۔ اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق کے اندر برکت ہو، اسے چاہیے کہ جب اسے جنابت لاحق ہو فوراً غسل کیا، جنبی حالت کے اندر دیر تک نہ رہے۔ جنابت لاحق ہو گئی تو اس جنابت سے پاکیزہ ہو، غسل کیا۔ نماز کی حالت میں اس غسل کے ساتھ باقاعدہ ایک اور اہتمام وضو کا۔ اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوہکم، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہوا کرو تو اپنے چہروں کو دھویا کرو۔ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، اور اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں تک دھویا کرو۔ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اور اپنے سروں کا مسح کیا کرو۔ وَأَرْجُلِكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، اور اپنے پاؤں دھویا کرو۔ یہ کیا ہے؟ اور پھر پاکیزہ جگہ وہ مقام اور جگہ پاک ہو جس جگہ پر کھڑے ہو، اور پھر دلوں کا قبلہ بھی درست ہو کہ تمہاری اپنی جسم کی جو ڈائریکشن ہے، جو اس کی سمت ہے، وہ خالصتاً اللہ کی علامت اور نشانی کے طور پہ قبلے کی طرف۔ اور پھر جب تم کہتے ہو اللہ اکبر،
اب سب کچھ پرے ہے، میرے سامنے بس میرا رب ہے۔ اللہ اکبر، وہ سب سے بڑا ہے، باقی ہر چیز پیچھے ہے، میرا رب سب سے آگے، میرا رب سب سے بڑا۔ آپ دیکھیے، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، یہ دو طرح کے لوگ، توبہ کرنے والے اور طہارت اور پاکیزگی اختیار کرنے والے، طہارت رکھنے والے۔ تو یہ جو ہے نا پیشاب پاخانے کے بعد استنجا کرنا، یہ پاکیزگی کی علامت ہے، یہ پاکیزگی کی ضرورت ہے۔ مسلمان کا کام یہ نہیں ہے کہ اسے جہاں پیشاب آیا اور وہ وہاں بیٹھ کے پیشاب کرنے لگ گیا، نہیں، بلکہ اس نے باقاعدہ جگہ دیکھنی ہے، باقاعدہ استنجے کا اہتمام کرنا ہے۔ یہ مسلمان کا کام نہیں ہے کہ جہاں بیٹھا وہاں گندگی کرنے لگا اور ایسے ہی اٹھ گیا اور ہو جا اور ہو جا، نہیں، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث پاک کے اندر یہ بات ارشاد فرمائی کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو خصوصی عذاب دیں گے جو اپنے پیشاب کے چھینٹوں کی حفاظت کریں۔ بچنے کی تلقین ہے۔ فقہا نے نیچی جگہ بیٹھ کر اونچی جگہ میں پیشاب کرنے سے منع فرما کیا ہے، اونچی جگہ بیٹھ کے نیچی جگہ میں پیشاب، یہ آداب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں کن سے؟ ان سے جو توبہ کرنے والے ہیں، اور وہ کہ جو طہارت اور پاکیزگی کا اہتمام کرنے والے ہیں۔ نہ کبھی ان کی زبان پر ناپاک ہوتی ہے، گالیاں نہیں بولتے، جھوٹ نہیں بولتے، غیبت نہیں کرتے، چغلی نہیں کرتے، یاوہ گوئی اور فحش گوئی نہیں کرتے، نہ ان کی نگاہوں کے اندر ناپاکی ہے، ان کی آنکھوں کے اندر حیا کا سرما موجود ہے، ان کی آنکھوں کے اندر حیا کی نمی موجود ہے، ان کی آنکھوں کے اندر تشکر کا کاجل موجود ہے، شکر کے جذبات، حیا کے جذبات، محبت کے جذبات، وہ اللہ تعالیٰ نے کثرت سے عطا فرمائے۔ ایک اور جو تیسرے نمبر پہ جن سے اللہ محبت کرتا ہے، وہاں کیا فرمایا؟ ان اللہ یحب المتوکلین، اللہ پر بھروسہ کرنے والا، اللہ پر بھروسہ کرنے والا۔ دیکھیے توکل کیا ہے؟ توکل ایک درمیانہ راستہ ہے، نہ ادھر نہ ادھر، نہ یہ کہ کوئی تدبیر نہیں کرنی اور سمجھے کہ توکل کر لیا، اور نہ یہ کہ تدبیریں کر رہا ہے اور سوچ رہا ہے کہ ہو جائے گا، نہیں، بلکہ اس تدبیر کے ساتھ نیت اللہ کی طرف کرنی ہے کہ وہ کرنے والا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ چل رہے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو کوئی خوشخبری سنائی، تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں، اللہ کے رسول، کیا میں یہ بات لوگوں کو بتا دوں؟ عام طور پہ اللہ کے رسول کبھی نہیں روکتے تھے، لیکن آج روک دیا، کہا نا لوگوں کو نہ بتا۔ کہنے لگے اللہ کے رسول کیوں نہ بتاؤ؟ فرمایا اس لیے کہ لوگ اس توکل کا غلط مفہوم لے کر عمل کرنا چھوڑ دیں گے، تو عمل کرنا نہیں چھوڑنا۔ ان اللہ یحب
المتوکلین، بے شک اللہ توکل کرنے والوں سے محبت ہے۔ کہ کوئی کام درپیش ہے تو اس کام کو کرنے میں یا ہونے میں یہ سمجھنا کہ یہ میرے رب نے کروانا ہے۔ کام حلال ہو، کام جائز ہو، آپ ارادہ کر لیجئے اور اللہ پہ توکل اور بھروسہ کیجئے، تو کروائے گا کون؟ اللہ۔ قرآن مجید میں عجیب بات کہی ہے، وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ، جو کوئی شخص بھی اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، جو کوئی شخص بھی اللہ پر توکل کرتا ہے، فَهُوَ حَسْبُهُ، اسے یاد رکھنا چاہیے کہ وہ اللہ اس کے لیے کافی ہے، وہ اللہ کروا دے گا، وہ اللہ کروا دے گا۔ یعنی مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ فصل اگانی ہے تو زمین بھی موجود ہونی چاہیے، فصل اگانی ہے تو زمین کے اندر ہل بھی چلانا ہے، فصل اگانی ہے تو اس زمین کے اندر بیج بھی ڈالنا ہے، فصل اگانی ہے تو اس زمین کے اندر پانی بھی دینا ہے، اور اب کیا کرنا ہے؟ اب اللہ پہ توکل اور بھروسہ کرنا ہے کہ اللہ اب اسے ضرور اگائے گا۔ لیکن زمین بھی موجود ہے، ہل بھی چلایا ہے، بیج بھی ڈالا ہے، پانی بھی لگایا ہے، اس کے باوجود اپنی تدبیروں پر نہیں بیٹھ جانا، اپنے کاموں پر نہیں بیٹھ جانا کہ اب تو فصل اگے ہی اگے، نہیں، بلکہ وہ چاہے تو فصل اگ جائے، پکنے نہ دے، پک جائے آپ کے ہاتھ آنے نہ دے، آپ کے ہاتھ آ جائے، آپ کے گھر کے بڑولے میں ڈال دی جائے، اب بھی بڑا فاصلہ ہے، اب بھی آپ کے ہونٹوں تک پتہ نہیں کتنی رکاوٹیں آ سکتی ہیں، تو اب کیا کرنا ہے؟ اب کیا کرنا ہے؟ اب بھی اللہ پہ توکل اور بھروسہ کرنا ہے کہ وہ ہستی ایسی ہے جو اسے میرے لبوں تک، میرے ہونٹوں تک، میرے حلق تک پہنچائے گی۔ توکل اس کو کہتے ہیں کہ رکھ خنجر تو تیز اپنا، توکل اس کو کہتے ہیں کہ رکھ خنجر تو تیز اپنا، اور انجام اس کی تیزی کا مقدر کے حوالے ہے، پھر اس کی تیزی کا انجام اپنے مقدر، وہ جو تقدیر لکھنے والا ہے اس کے حوالے ہے، کہ اگر اسے منظور ہوا تو وہ یقیناً میری دستگیری فرمائے گی۔ قرآن مجید میں ایک اور مقام پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے ایک بات کی گئی، وہاں کیا فرمایا گیا؟ اور آپ کی وساطت سے ہم سب مسلمانوں کے لیے اس میں فرمایا گیا کہ تم اپنی تدبیر سے ایک درست اور ٹھیک اور نیک کام کا ارادہ کرو، اپنی تدبیر سے درست، حلال، جائز، نیک کام کا ارادہ کرو، اور جب وَإِذَا عَزَمْتَ، اور جب تم کسی بات کا ارادہ کر لو تو پھر فَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ، پھر اس کا توکل اور بھروسہ اللہ ہے۔ کام ارادہ تم نے کرنا ہے، توکل اس پر کرنا ہے۔ یہ چار طرح کے لوگ ہیں۔ ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا اللہ اور کن سے محبت کرتا ہے؟ ارشاد فرمایا کہ واللہ یحب المحسنین، واللہ یحب المحسنین، لوگوں یاد رکھو اللہ تو نیکی اور بھلائی اور احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، نیکی کرنا۔ یہ ہمارے لوگوں کا ایک فلسفہ ہوتا ہے، ہمارے لوگوں کا ایک ذہن ہوتا ہے، اور لوگ کہتے ہیں وہ یوں کرتا ہے تو میں بھی کیوں نہ کروں، وہ ایسے کہتا ہے تو میں بھی
برائی کا جواب برائی سے دینا چاہتے ہیں. ہم یہ نہیں کرتے کہ برائی کا جواب بھی اچھائی سے دیا جا سکتا ہے، اور برائی کا جواب اچھائی سے دینے کے کیا فائدے ہیں. قرآن مجید میں ایک بہت پیاری بات کہی ہے. وہاں بندے کو مخاطب کر کے کہا گیا احسن احسن، نیکی اور بلائی کیا کر، اچھائی اور بلائی کیا کر، احسان کیا کر، کما احسن اللہ الیک، جیسا کہ اللہ نے تیرے اوپر احسان کیا. تیرے اوپر احسان کیا تو تیرے اوپر کیا احسان کیا؟ تیرے اوپر سب سے پہلے تجھے زندگی عطا فرمائی. زندگی تو درختوں اور پودوں اور پہاڑوں اور زمینوں، کھیتوں اور دریاؤں کو بھی ملتی ہے. زندگی تو حیوانوں اور جانوروں اور کتوں اور بلیوں کو بھی ملتی ہے. نہیں، تجھے زندگی عطا کی اور اشرف المخلوقات میں احساسات سے مالا مال کیا. خوشیاں اور مسرتیں، غم اور پریشانیاں ان پہ سوچنے کا جذبہ تجھے عطا کیا. تیرے دل کے اندر محبت کے، پیار کے، احسان کے، کام آنے کے، خیر خواہی کے، بھلائی کے یہ جذبات بھی اجاگر کیے. اور ایک جگہ پہ اور ایک بات کی، وہاں یہ فرمایا گیا کہ لوگوں یاد رکھو، یاد رکھو کہ کبھی زندگی کے اندر اچھائی اور برائی کو برابر نہ سمجھنے لگ جانا. برائی کا کوئی درجہ نہیں ہے، اچھائی کے بہت اعلیٰ اور اونچے درجے. وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، اچھائی اور برائی کبھی آپس میں برابر نہیں. تو احسان کرو، بھلائی کرو. اس بھلائی کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرنے لگے، تم سے محبت کرنے لگے. انسانوں سے بھلائی، جانوروں سے بھلائی، حتیٰ کہ بظاہر اس کو نظر آنے والے غیر جاندار، ان سے بھی بھلائی، نیکی، اچھائی. واللہ یحب المحسنین، واللہ یحب المحسنین، اللہ نیکی اور اچھائی اور بھلائی کرنے والوں سے محبت ہے. ایک اور لوگ وہ ہیں کہ جن کا ذکر اور تذکرہ آیا واللہ یحب الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. صبر کرنے والوں سے جو لوگ صبر کرتے ہیں. صبر کا مطلب کیا ہے؟ صبر کا مطلب کیا ہے؟ صبر کا مطلب ہوتا ہے بے حوصلہ نہ ہونا، حوصلہ کرنا. صبر کا مطلب ہے حوصلہ کرنا، بے حوصلہ نہ ہونا. تکلیف کے باوجود کوئی اقدام نہ کرنا. صبر کے ساتھ معاملے کو برداشت کرنا. وہ جو مولانا ماہر القادری نے کہا، آج ماہر القادری بہت یاد آ رہے ہیں، کیا خوبصورت آدمی تھے، اللہ ان کی بخشش اور مغفرت فرمائے. مولانا عبد الماجد دریابادی اور مولانا ماہر القادری، مولانا عبد الماجد دریابادی اور مولانا ماہر القادری، تاریخ کی کیسی عظیم شخصیتیں. مولانا ماہر القادری اور مولانا عبد الماجد دریابادی
ساری زندگی ایک دوسرے کے خلاف رہے، ایک دوسرے پر تنقید کرتے ہیں. دونوں شاعر تھے، دونوں عالم تھے، دونوں مفسر ہیں، لیکن ایک دوسرے کے خلاف رہے. جوش ملیح آبادی نے اپنی کتاب لکھی یادوں کی برات، تو مولانا ماہر القادری نے اس کا جواب لکھا کتاب. تو مولانا عبد الماجد دریابادی نے انہیں خوش ہو کے خط لکھا کہ اگر آپ نے میرے 7 قتل بھی کیے ہوتے تو تب بھی میں آج آپ سے راضی ہو جاتا، جیسا خوبصورت تبصرہ آپ نے اس یادوں کی برات میں کیا. جوش ملیح آبادی کی. تو مولانا ماہر القادری کہتے ہیں کہ زخم پہ زخم کھا کے جی، صبر کرنے والے کی بات ہے. زخم پہ زخم کھا کے جی، آہ نہ کر لبوں کو سی. زخم پہ زخم کھا کے جی، آہ نہ کر لبوں کو سی. عشق ہے دل لگی نہیں، یہ اللہ کی راہ میں چلنا ہے، یہ کوئی مذاق نہیں ہے. یہاں حضرت برہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح صبر کر کے دکھانا ہے. حضرت برہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے؟ ایمان لانے کی وجہ سے تپتے ہوئے انگاروں پر لٹا دیا، تپتے ہوئے انگاروں پر، کوئلوں پر لٹا دیا گیا. کہا یا ایمان چھوڑ دو یا پھر اس کے اوپر لیٹنا پڑے گا. کہا اس کے اوپر لیٹنا منظور ہے، ایمان چھوڑنا منظور ہے نہیں. لٹا دیا گیا. کمر کی کھال اور گوشت یہ پگھل پگھل کے اس نے ان کوئلوں کو بجھا دیا. آہ نہ کر لبوں کو سی، یہ ہے صبر. واللہ یحب الصابرین، اللہ صبر کرنے والے سے محبت کرتا. تحمل، برداشت. اور تحمل اور برداشت ڈر کے نہیں، خوف کھا کے نہیں، بلکہ اللہ کے اس حکم کی وجہ سے کہ میرے رب نے مجھے صبر کا حکم دیا. کسی ناپسندیدہ بات کو خوش دلی سے، خندہ پیشانی سے برداشت کرنا، اس کا نام صبر ہے. ابھی چند دنوں بعد روزوں کا مہینہ آ جائے گا، تو روزہ سارے دن کا صبر ہے. کھانے کو بھی سامنے رکھا ہے، پینے کو بھی سامنے رکھا ہے، لیکن صبر کرنے بیٹھنا ہے. نہیں ہاتھ رکھنا، نہیں زبان پہ رکھنا، نہیں چکھنا. یہ ہے صبر کی مشق. قرآن مجید میں یہ 8 طرح کے لوگ بتائے گئے. میں نے ان کی فہرست گنوائی ہے اور آخری بات کہہ رہا، ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص. اللہ ان سے بھی محبت کرتا ہے کہ جو اس کی راہ میں جب میدان جنگ کے اندر نکل آتے ہیں، یقاتلون فی سبیلہ، اور وہ جہاد کرتے ہیں اللہ کے راستے میں. فی سبیلہ، اس کے راستے میں، صفن، صف بستہ ہو کر، کانہم بنیان مرصوص، اس طرح جہاد کرتے ہیں، اس طرح اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں گویا کہ یہ سیسا پلائی ہوئی دیوار ہیں. دیواروں کی طرح ظلم کے آگے اور باطل کے سامنے ڈٹ کر کھڑے ہو جاتے ہیں. باطل کے سامنے سر نہیں جھکاتے، باطل کے سامنے سر نگو نہیں ہوتے، باطل کے سامنے جھکتے نہیں. جو چلے تو
تو سیلے رواں تھے ہم، جو رکے تو کوہے گراں تھے ہم، رہے یار ہم نے قدم تک قدم تجھے یادگار بنا دیا۔ فیض نے کیا خوبصورت بات کہی، جو چلے تو سیلے رواں تھے ہم، اگر ہم چلے تو پھر ہم چڑھتے اور بڑھتے ہوئے سیلاب کی طرح تھے، جو رکے اور جب ہم رک کر کھڑے ہو گئے تو پھر ہم کوہے گراں بن گئے، پہاڑ بن گئے، کوئی شخص ہمیں اپنی جگہ سے ہلا نہیں سکا، رہے یار ہم نے قدم قدم سے یادگار بنا دیا۔ ذرا ان صحابہ کی یادیں تازہ کیجئے جنہوں نے دین اسلام کی سربلندی اور اس کی حفاظت کے لیے اپنی جانیں قربان کی، اور آج یہ راستہ ان کی وجہ سے جگمگ جگمگ کر رہا ہے، آج یہ راستہ ان کی وجہ سے روشن ہے، رہے یار ہم نے قدم قدم تجھے یادگار، انہوں نے یادگار بنایا ہے اپنے صبر کی وجہ سے، اپنے توکل کی وجہ سے، اپنی پرہیزگاری کی وجہ سے۔ اگلی جو بات کہی گئی ان اللہ یحب المتقین، دو رہ گئے تھے، متقین اور ان اللہ یحب المقسطین۔ متقین تقوی اختیار کرنے والے، ان سے بھی اللہ محبت کرتا ہے، اور ان اللہ یحب المقسطین، اللہ انصاف اور عدل کرنے والوں سے بھی محبت کرتا ہے۔ یہ 8 طرح کے لوگ ہیں جن کا ذکر قرآن مجید کے اندر کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتا ہے، اور پھر میں آخر میں وہی آیت دوبارہ سے کہتا ہوں کہ جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا گیا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، تم اگر چاہتے ہو، تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو پھر تم میری اتباع کرو۔ ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، فاتبعونی، تو تم میری اتباع اور فرما برداری کرنے لگ جاؤ، میرے اسوہ پر چلنے لگ جاؤ، میری سنت پر عمل کرنے لگ جاؤ، میرے راستے کے راہی بن جاؤ، تو پھر کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ، اللہ بھی تم سے